أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ بے شمار رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے، ہمارا کل کا جو سبق ہے، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو یعنی اس کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے، تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب، دنیا کا متاع جو ہے وہ دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئے، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم تو اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے۔ جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن کے اوپر وہ چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے وہ بھی سونے کے، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ پچھلا سبق ہم نے دیکھا جس میں ایک تو مشرکین مکہ کا وہ ایک کہنا یا ان کی ایک واحد دلیل کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، اس کا بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے رد، یا اس کی بہت واضح طور میں ایک بہت بڑی اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دے دی کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم لوگ اپنے باپ دادوں کی
راستے پر چل رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے جد امجد ہیں، تو انہوں نے تو خود بھی تو کلمہ اخلاص جو ہے اس کی گواہی دی تھی، کلمہ توحید جو ہے اس کی گواہی دی تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی نصیحت جو ہے وہ کی تھی، بلکہ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے اسی کی وصیت کی تھی۔ تو اب تمہارا وہ کہنا جو ہے وہ کبھی کسی صورت بھی درست نہیں کہ تمہارے باپ دادا جو ہیں وہ اس طرح کے رویے رکھتے رہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو دنیا کا دولت اور دنیا کا مال تم کسی انسان کی یا کسی شخص کے پاس دیکھ کر تم سمجھتے ہو کہ وہ اعلیٰ ورفا ہیں، کہ ان کے پاس یہ اللہ کی رحمت آنی چاہیے تھی، یہ رسالت کی اور قرآن کی، تو یہ تو سب دنیا کا عارضی نفع ہے، دنیا کا عارضی فائدہ ہے۔ آخرت کا فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن آخرت کا فائدہ تو صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اس معاملے میں تو وہ دو بستیوں کے جو امیر افراد ہیں، مکہ اور طائف کے جو امیر افراد ہیں، وہ جو دنیا کی دولتیں سمیٹے بیٹھتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو کہ روحانیت کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے ایک بلند ترین ہستی ہے، وہ بہترین انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کے اوپر پھر قرآن بھی نازل کیا، اور ان کو رسول کے طور پر، نبی کے طور پر بھی ہدایت اور نصیحت کے لیے رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں دی۔ اب بڑھیں آج آپ نے آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 36 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یعشو اور یہ ساری ہدایت اور نصیحت واضح ہو جانے کے بعد، اور تمہارے پاس جتنے دلائل ہیں ان سب دلائل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رد، اور اللہ تعالیٰ کی جو واضح نشانیاں اور واضح اس کا ریبٹل آنے کے باوجود اگر تم اپنے آپ کو اسی انکار کے راستے کے اوپر گامزن رکھتے ہو، اسی انکار پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہو، تو پھر یہ سن رکھو، یا پھر یہ بھی اپنے ذہن میں رکھو، وَمَن یعشو کہ جو آنکھیں بند کر لے، یاشو جو ہے یہ آنکھوں کی کوئی بیماریاں، ایسی بیماری جس سے بینائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، رتوند کر کے ایک بیماری بھی ہے، جو اس کا عربی میں مطلب بنتا ہے، جو کہ نائٹ بلائنڈلیس جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ رات کے ٹائم میں جو روشنی ہے وہ تو دھبے کی صورت میں نظر آتی ہے، لیکن باقی ویژن جو ہے، باقی منظر جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، یا نظر کی کمزوری وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے یاشو کا۔ تو جو آنکھیں بند کر لے، جو آنکھیں پھیر لے، یا جو نظریں چرا لے، ان ذکر رحمانی اللہ رحمان کے ذکر سے، اللہ رحمان کا ذکر یعنی یہ قرآن اور یہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے حدیث کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں، ان کے طریقے کی شکل میں، تو جو اللہ تعالیٰ کی خاص کر یہ ذکر الرحمان جو ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے اس کے بارے میں ہے، کہ جو اللہ کے اس ذکر سے، اللہ رحمان کے اس ذکر سے اپنی آنکھیں پھیر لے یا نظریں چرا لے، نقیض تو ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے، شیطانن ایک شیطان، پھر ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین تو پھر وہ شیطان جو ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یا وہ اس شیطان کا ساتھی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، انڈائریکٹلی یہ مفہوم ہے، ڈائریکٹلی مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی نصیحت اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو اختیار ہے انسان کو دیا ہوا ہے اپنا راستہ چوز کرنے کا، وہ اختیار سلب نہیں کرتا، وہ اختیار جو ہے وہ اس کے پاس، انسان کے پاس ہی رہتا ہے، اور اس اختیار کو پھر وہ اپنی منمانی سے جب وہ ایک راستہ چوز کرتا ہے گمراہی کا، تو اس گمراہی کے اوپر چلنے والے راستے نے پھر شیطان جو ہے اس کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے، شیطان کے سبز باغ دکھانا، اور شیطان کو گمراہی کے راستے میں اور زیادہ دور تک لے جانا، یہ شیطان کے راستے کی در حقیقت اس کا کام جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اس سے اس کا اختیار سلب نہیں کرتا، تو انڈائریکٹلی اس کا یہ مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اختیار سلب نہیں کیا، لہٰذا وہ شیطان کے اس راستے پر چلا اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے، پھر وہ اس کا ساتھی ہی بن کر رہ گیا اور شیطان کے ساتھی بن جانے کا، یا شیطان جو اس ایسے شخص کا جو ساتھی بن جاتا ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، یا شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، یعنی وہ شیطان جو ہے، لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وہ واقعی روکتے ہیں انہیں راستے سے، سیدھی راستے سے، سیدھے راستے سے وہ انہیں ہدایت کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بھٹک گیا، ایک دفعہ کسی بھی آپ نے زندگی کے جو بھی معمولات ہیں جن میں اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس رکھنا چاہیے، اس میں سے کسی بھی معاملے میں وہ ذرا سا وہ لوز کنٹرول کرے گا اپنے اپنے مائنڈ کو، اپنے نفس کو، تو وہ پھر شیطان جو ہے اس کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے، پھر وہ اس کو اس راستے پر، اس گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ پھر وہ شیطان حتیۃ الامکان یہی کوشش کرتا ہے کہ واپسی کا راستہ اسے نہ ملے، تو وہ اسے سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ جس بھی میٹر میں، ضروری نہیں کہ ہر میٹر میں، بہت سارے معاملات میں کبھی کوئی انسان جو ہے نماز تو پوری طرح پڑھتا ہے لیکن کاروبار میں ڈنڈی مارنا اور سود وغیرہ کے معاملات جو ہیں ان میں تھوڑی سی نرمی رکھتا ہے کہ چلو اتنے سے سود سے کیا فرق پڑتا ہے، یا اس کو سود کو وہ سود سمجھتا ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑے سے فائدے بھی ملتے ہیں، اور شیطان جو ہے اس کی اس رغبت جو ہے اس کو مزید بڑھاوا دیتا ہے اور مزید اس کو اسی دلدل کے اندر دھکیلتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی واپسی جو ہے، جتنا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس گمراہی کے راستے میں، اتنی ہی اس کی واپسی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی طرف مطلب بھرپور طریقے سے، بھرپور جوش جذبے سے واپس لوٹے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو یہ شیطان جو ہے یہ انہیں حق کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، سیدھے راستے سے روکتے ہیں، ان کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اس راستے پر چل نکلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ سب، کہ بے شک وہ ہدایت پر چلنے والے ہیں، کہ بے شک وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہی ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی ٹھیک ہے۔ یعنی شیطان ان کو اس کے اپنے اس کا اپنا جو طریقہ ہے، اس کا اپنی جو اپروچ ہے، اس کی اپنی جو سوچ ہے، اس کا اپنا جو لیول ہے، اس کے مطابق اس کو سمجھاتا بجھاتا رہتا ہے، اس کے مطابق اس کو تسلی دیتا رہتا ہے، سبز باغ دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اتنے سے معاملے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر ہم یہ کبھی کبھی سنا بھی ہوگا کہ مطلب مسلمان جو ہیں بالآخر تو وہ جنت میں چلے ہی جائیں گے، اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو، لیکن جہنم کا ایک ہلکا سا ڈبکی جو ہے وہی انسان کو اس کی اپنی ساری زندگی کے جو کو آسائش اور جو آرام ہے اس کو بھلا دے گی، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کو، ایک جہنمی کو، ایک شخص کو جہنمی کو جو کہ دنیا میں بڑا مالدار رہا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بھیجیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں بھیج کر واپس بلائیں گے اس کو، اس کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی آسانی دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی آسانی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے ایک شخص جو کہ بڑا دنیا کے معاملے میں بڑا کمزور تھا، اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا کہے گا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی آسانی کوئی مشقت نہیں دیکھی اس جہنم کے مشقت کے نتیجے میں، کچھ اس طرح سے مفہوم ہے اس کا، کہ اس طرح کے معاملات دنیا میں رکھنا، اس طرح کے خیالات دنیا میں رکھنا، یہ بہت بڑا ایک نقصان کا پیش خیمہ ہے، جس کی طرف ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ توجہ رکھنی چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹی چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی گمراہی جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی شدید اور بہت ہی عظیم ترین عذاب کی طرف لے جا سکتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ اسی کام کے اوپر، یہ شیطان کا یہی ایک مقصد ہے کہ اس کو بس بہکاتا رہے اس اللہ تعالیٰ کے اس رستے سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو وہ جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں انکار کرنے والے، ان کا شیطان ان کا راستہ روکتا رہتا ہے ہدایت کی طرف لانے سے، اور جس گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں وہ لوگ، ان کو وہ اس کے لیے سجا بجھا کر ان کی تسلی اس میں رکھتا ہے وہ شیطان جو ہے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے
یعنی دنیا کی زندگی میں وہ پھر واپس پلٹتے ہی نہیں، واپس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ان کو موت جو ہے ہمکنار آ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا جاء آنا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، یعنی قیامت کے دن جب وہ اللہ کے پاس واپس لوٹے گا، قال یا لیتا، جب نہ صرف اللہ کے پاس واپس لوٹے گا جب، بلکہ وہ اس کے اوپر جہنم جو ہے اس کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جب یہ وقت آئے گا اس شخص کے اوپر، تو پھر وہ شخص کہے گا، کیا کہے گا؟ قال، وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک، اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان، میرے یعنی اس شخص کے، اور تیرے یعنی اس شیطان کے درمیان، وہ شخص کہے گا کہ کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بود ہوتا، فاصلہ ہوتا، مشرقین، دو مشرقوں کا، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ دو مشرقوں کا، دو مشرقیں ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی دن جو ہے سورج جب نکلتا ہے اور دوسرے دن جب نکلتا ہے تو وہ دوسری ایک مشرق سے نکلتا ہے، مشرقین اور مغربین ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ فاصلے کو یا بعد کو اظہار کرنے کے لیے کہ بہت لمبا فاصلہ ہوتا، بہت زیادہ دوری ہوتی، اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے مشرق و مغرب، جس طرح سے مشرق اور مغرب بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ اور بالکل دوری کے فاصلے پر ہوتے ہیں، اس طرح سے کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ فاصلہ ہوتا، اتنا فاصلہ ہوتا دنیا کی زندگی میں۔ فبئس القرین، پس اے شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے، یعنی جہنم میں جا کر جب وہ جہنم کی آگ یا جہنم کا جو عذاب ہے وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوگا، تو اس وقت وہ پھر پچھتائے گا اور اس وقت کہے گا کہ یہ اے شیطان، تو بہت ہی برا ساتھی ہے، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یا دنیا میں میں تجھ سے فاصلے پر ہی رہتا، تجھ سے بچا رہتا، تو آج میری حالت یہ نہ ہوتی۔ لیکن اب کیونکہ وقت گزر چکا، مہلت ختم ہو چکی، اور جہنم جو ہے یا عذاب جو ہے وہ تو لکھ دیا جو چکا، تو اب تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ان کے کسی بھی قول کا، کسی ان کے پچھتاوے کا، کسی ان کی برات کا، کسی ان کے اس طرح کے ارگومنٹ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تلیاں ملتے رہیں گے وہاں پر۔ وَلَن يَنفَعَكُمْ، اور ہرگز نفع نہ دے گی، الجوم، آج کے دن، یعنی اس عذاب کے وقت، عذاب کے دن پھر کوئی چیز ان کو ہرگز کوئی نفع نہیں دے گی۔ ان کی کون سی بات نفع نہیں دے گی؟ اس ظلم تم، یہی بات کہ کاش کے شیطان جو ہے وہ اس سے مشرق و مغرب کے فاصلے پر ہوتا دنیا میں کی زندگی میں۔ وہ کون سا دن ہے؟ اس ظلم تم، جب کہ تم نے ظلم کیا، انکم، جب کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر ظلم جو ہے وہ کر چکے، انکم، کہ بے شک تم فی العذاب، عذاب میں مشترکون، شریک ہونے والے ہو، مشترک ہو، یعنی تم اب عذاب میں مشترک ہو، یا تم دونوں کو مشترکہ طور پر وہاں پر عذاب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو اب اس عذاب میں کوئی کمی یا اس عذاب کے معاملے میں اب تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ شیطان جو ہے اس کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کا عذاب جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے، جہنم اس کے لیے لکھی جا چکی، لیکن انسان جس کو وہ ورگلاتا رہا، وہ جب آخرت میں جا کر برات کا اظہار کرے گا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نفع نہیں ہوگا، اس سے نہ تو اس کے عذاب کو ٹال دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے عذاب کو کم کیا جائے گا، تو کسی بھی صورت ان کا کوئی بھی قول، ان کی کوئی بھی بات، ان کا کوئی بھی پچھتاوا وہاں پر ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ یا دوسرے معنوں میں شیطان جو ان کے درمیان وہاں پر موجود ہے، تو دنیا کی زندگی میں شیطان نے اس کو بڑے دلاسے دیے، بڑے حوصلے تسلی دی، اور بڑا اس کو آسائش میں رکھا، تو آخرت میں شیطان کا اس کے ساتھ شریک ہونا عذاب میں ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، آخرت میں دنیا کی طرح اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور وہ اس عذاب کو ان کو برداشت سہنا ہی پڑے گا۔ افعنت، پھر بھلا کیا، تسمی السم، آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، پھر بھلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ بھلا کیا آپ سنا سکتے ہیں سم، بہروں کو، وہ لوگ جو بہرے ہو چکے ہیں، جن کو نصیحت جو وہ سنائی جاتی ہے ان کے کانوں میں تو داخل ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے اپنے ذہنوں میں یا اپنے دلوں میں اس کو قبول نہیں کرتے اور سمجھاتے نہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو۔ اور تہدی الامیہ، یا آپ رستہ دکھا سکتے ہیں اندھو کو،
یا آپ اندھوں کو جن کے سامنے بہت ساری بے شمار اللہ کی نشانیاں جو ہیں موجود ہیں، جن کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا جو آیتیں ہیں وہ کھل کھل کر ثابت ہو کر ان کے سامنے آتی ہیں، لیکن وہ ان کو دیکھ کر اس کے نظریں چلا دیتے ہیں، تو کیا آپ ایسے بہروں کو اور ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں اور ایسے اندھوں کو دکھا سکتے ہیں صحیح ہدایت کا راستہ؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور ان لوگوں کو بھی جو واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہو، اس کو بھی جو واضح گمراہی میں پڑا ہو، یعنی جو اس راستے کو چھوڑ کر، اس ہدایت کو چھوڑ کر جس نے گمراہی کا راستہ اپنایا اور گمراہی کے راستے میں پھر آگے چلتا گیا، دور تک نکل گیا، کیا آپ ان لوگوں کو واپس پھر راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی ہے کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ باحسن پوری کر رہے ہیں، ان تک ہدایت پہنچ چکی، نصیحت پہنچ چکی، اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں ان تک پہنچ چکی، اس کے باوجود اگر وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو مختلف انداز سے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان سے وہ نظر چراتے ہیں، یا وہ یہ سارا کچھ سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر بھی اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یا اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے کہ وہ کسی کو واپس لے آئے یا کسی کو کس طرح سے ہدایت دے۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی پوری ہوگی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ان کی تسلی کے لیے کہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہیں آتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یا اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو واپس جو ہے وہ لوٹا سکتا ہے، لیکن جو اس کی طرف نہیں لوٹنا چاہتا پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو دراز بھی کر دیتے ہیں۔ فَإِمَّا، پس اگر نذهبن، ہم یہاں سے واقعی لے بھی جائیں، پھر اگر ہم واقعی یہاں سے لے بھی جائیں، بکا آپ کو، آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہاں سے لے بھی جائیں، یہ کہاں سے؟ دو اس میں رائے ہیں، یہ آیت اور اگلی آیت جو ہے وہ دونوں کو جمع کر کے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو یہاں پر آ، آ، اشارے جو ہیں دو طرف ملتا ہے، ایک یہ کہ یا تو آپ کو یہاں سے لے جائیں، یعنی اس دنیا سے آپ کو اپنے پاس ہم بلا لیں، یعنی آپ کو فوت کر دیں، یا دوسری یہ ہے کہ یا کہ مدینے سے ہم نکال کر مدینے سے باہر دوسرے کسی مقام پر آپ کو لے جائیں یا بھیج دیں، جیسا کہ ہجرت مدینہ تھا۔ تو دونوں معاملوں میں یا دونوں طرف یہ اشارہ جو ہے ہمیں ملتا ہے تفسیروں میں۔ تو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم واقعی آپ کو لے بھی جائیں اس قوم سے یا ان لوگوں سے، چاہے آپ کو اپنے پاس بلا لیں، چاہے آپ کو ہجرت کر کے دوسرے مقام پر جانے کا مطلب حکم دے دیں، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو جو بھی سچویشن ہو، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے ضرور انتقام لینے والے ہیں۔ یہ جو لوگ، یہ قوم جو ہے، یہ جو اس طرح ہٹ درمی پہ اتر آئی ہے اور اس طرح سارا کچھ واضح ہونے کے باوجود انکار پر ڈٹی ہوئی ہے، ان سے تو ضرور انتقام لے گیا، ان کا انجام جو ہے وہ تو طے شدہ ہے۔ ان میں سے جو لوگ اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لے ہیں ان کی تو چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو اس راستے پر چلتے رہے اور انکاری پہ اوپر ہی برقرار رکھے، تو ان کو تو ضرور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چاہے ہو یا آخرت میں ہو، دنیا میں ہو یا نہ ہو، آخرت میں تو وہ طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کا انتقام لے گا، یا ان کا بدلہ جو ہے، ان کے عذاب جو ہے، ان کا سزا جو ہے وہ ان کو ضرور اللہ تعالیٰ بہم پہنچائے گا۔ او نرینک، یا واقعی ہم دکھا دیں آپ کو، پہلا تھا کہ آپ کو واقعی لے جائیں، چاہے اس بستی سے دور کہیں لے جائیں یا چاہے ہم اپنے پاس بلا لیں، اب دوسرا جو ہے اور نرینک، یا ہم واقعی ہم دکھا دیں آپ کو، یعنی یا تو آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں، یا آپ کو مکہ میں جو آپ کا قیام ہے اس دوران ہی ہم آپ کو دکھا دیں۔ دونوں طرح سے اس کا مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم واقعی آپ کی زندگی میں یا آپ کے مکہ میں موجودگی کے دوران، زندگی میں یعنی مدینہ کے دوران بھی ہو سکتا ہے، مدینہ میں ہجرت کر کے، لیکن اس دوران بھی، یا مکہ کے میں آپ کے موجودگی کے درمیان، یا واقعی ہم آپ کو دکھا دیں آپ کو اللہ زی، وہ عذاب یا وہ بات یا وہ چیز جس کا وعدناہم، وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے، ان
گمراہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان لے کر نہ آئے تو تمہیں عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، اور یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں کوئی ملے یا نہ ملے یا کم ملے زیادہ ملے، لیکن آخرت میں تو یہ سزا جو ہے وہ یقیناً بھگتنی پڑے گی۔ تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی زندگی میں ہی کچھ عذاب کا حصہ وہ دکھا دیں، جیسا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو پہلا مارکا ہوا تھا بدر کے مقام پر، غزوہ بدر جسے کہتے ہیں، وہاں سے پھر ان کی عذاب یا ان کا دنیا کا سزا جو ہے ایسے لوگوں کا، اس کا ابتدا ہوگی، وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد تو کیسے پھر اسلام جو ہے وہ غلبہ پاتا چلا گیا، اور کفر جو ہے وہ ٹوٹتا چلا گیا، اور بہت سارے مواقع پر بہت بڑا بڑا نقصان جو ہے وہ ہوا، اور یہ نقصان، یہ سزا جو ہے، یہ نقصان جو ہے در حقیقت سزا تھی یا عذاب تھا ان مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین جو ہے ان کے اوپر۔ تو لیکن آخرت میں تو ان کا عذاب جو ہے وہ تو ٹھہر چکا، جو دنیا کے عذاب سے بچ گئے یا کم ملا ان کو، آخرت میں تو ان کا عذاب جو ہے وہ تو طے شدہ ہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی اس عذاب کا کچھ حصہ جو ہے آپ کی موجودگی میں ہی ان کو دکھا دیں، چاہے مکہ کے دوران پیریڈ کے دوران یا مدینہ ہجرت کے بعد۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ہم چاہے ان کو دنیا میں عذاب دیں یا نہ دیں، اور آخرت میں اس کو ان کو کس قدر عذاب ملنا ہے، اس سارے معاملے پر ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پورا اختیار ہے کہ چاہے وہ دنیا میں ان کو سزا دے، چاہے وہ دنیا میں ان کو تھوڑی سی ان کے اوپر آسائش رکھے، اور آخرت میں پھر اچھی طرح سے گرفت کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے، قدرت ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، پس آپ مضبوطی سے تھام لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، مضبوطی سے تھام لیں، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس بات کو یا اس وحی کو، اس چیز کو جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، یعنی یہ قرآن جو ہے یا یہ نصیحت جو ہے، ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس آپ اس ہدایت اور نصیحت اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ بے شک یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہے، اس میں کوئی دوش رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جس راستے پر ہیں وہ صراط مستقیم ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ بھرپور طریقے سے کرتے جا رہے ہیں پوری، آپ اسی طرح سے اس ہدایت اور نصیحت کے مطابق اپنا جو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورے کرتے رہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا یہ طریقہ، آپ کا جو نصیحت یا آپ کے اوپر جو وحی آ رہی ہے، یا آپ جو دوسروں کو تلقین نصیحت کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور بے شک یقیناً ایک نصیحت ہے یہ ذکر جو، یہ قرآن جو ہے، انہو بے شک یہ ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ وحی جو ہے، یہ بے شک ایک نصیحت ہے، لکا آپ کے لیے، ولی قومک اور آپ کی قوم کے لیے، بے شک یہ آپ اور آپ کی قوم یعنی آپ کے وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یہ یقیناً ان کے لیے ایک نصیحت ہے جو دنیا میں بھی ان کو کام آئے گی، اور آخرت میں بھی ان کو مطلب کامیاب ہونے کے لیے گارنٹی دیتی ہے یہ نصیحت، یہ وہی جو ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور لوگوں جلد ہی تم سب پوچھے جاؤ گے، اور اے لوگوں جو جن تک یہ نصیحت پہنچ چکی، چاہے تم اس یہ نصیحت کو قبول کیا یا نہ کیا، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے تک جو نصیحت پہنچی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ کا پہنچایا تھا، جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، تم نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا؟ جو لوگ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے یقیناً وہ تو کامیاب ہوں گے، لیکن جو نیگیٹیولی رسپونڈ کریں گے اس کو، جو اس کا انکار کریں گے، یقیناً ان کو پھر عذاب جو ہے، سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ تو لوگوں جلد ہی تم پوچھے جاؤ گے اس نصیحت کے بارے میں جو تم تک اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی۔ وَاسْأَلْ، اور آپ پوچھئے ان سے، آپ ذرا ان سے پوچھئے، آپ ذرا ان سے یہ سوال کیجئے، کن سے پوچھئے؟ من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، آپ ذرا ان لوگوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں میں سے کچھ رسول جو پہلے بھیجے، آپ ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ ہدایت ہے کہ آپ اپنے سے پہلے آنے والے جو رسول ہیں ان سے پوچھ لیجئے یا ان سے تصدیق کر لیجئے، کس بات کی؟ اجعلنا، کہ ہم نے بنائے ہیں من دون الرحمن آلہہ،
رحمان، اللہ رحمان کے سوا کوئی اور معبود؟ اپنے پچھلے رسولوں سے ذرا پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے اللہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنائے ہیں، یا عبدون کے جس کی وہ سب عبادت کیے جائیں یا جن کی عبادت کی جائے؟ اپنے پچھلے رسولوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ، اللہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے؟ اب یہ مشرکین اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں، وہ مختلف انداز سے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، کچھ ہستیوں کو، فرشتوں کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی، یا اس طرح کے بہت سارے معاملات میں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب مقرر کردہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسسٹنٹس ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں بہت سارے معاملات میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے پچھلے رسولوں سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اپنے علاوہ، یا اللہ رحمان کے علاوہ اللہ نے کوئی معبود مقرر کیا تھا جس کی عبادت کی جائے؟ اب یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا کیسے ہے پچھلے رسولوں سے، اس کے بارے میں دو طرح کی رائے جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ ایک رائے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسراء و معراج جو ہے، اس دوران میں ان کی مختلف رسولوں سے ملاقات ہوئی، یا جو بیت المقدس ہے وہاں پر انہوں نے امامت بھی کی سارے نبیوں کے وہاں پر، تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک موقع تو یہ ہو سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا پچھلے رسولوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام جو ہے اس کا بھی ہمیں ملتا ہے معراج کے دوران، تو ایک موقع تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے سمجھنے کا، کہ وہ وہ رسول جو ان سے آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی تعلیمات یا ان کی کتابیں جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں کچھ لوگوں کے درمیان، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ابھی تک وہ تلمود یعنی کہ زبور، انجیل اور بائبل وغیرہ جو ہے وہ اب تک موجود ہے۔ تو ذرا اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، یا دوسرے رسولوں کے ماننے والے جو اس دنیا میں موجود ہیں، ذرا ان سے کنسلٹ کر لیجئے، یا ان کی کتابیں جو ہیں ان کے مطابق اپنے تھوڑی سی تحقیق کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا کہیں پر کسی صحیفے میں، کسی پہلے رسول کی کسی کتاب میں، یا پہلے رسول کی کسی تعلیمات میں کوئی اتھینٹک ایسی بات موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے علاوہ، اللہ رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود جو ہم مقرر کیے ہوں، جیسا کہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے قرآن مجید میں ہی، کہ اگر تم اپنے درمیان کوئی نزاع پاؤ، یعنی یہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر افراد کی، لیکن اگر تم ان کے درمیان کوئی تنازع یا نزاع پاؤ، کوئی اس طرح سے اختلاف پاؤ، تو پھر تم اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا کا مطلب یہ ہے کہ واپس اللہ اور اس کے رسول نے جو گائیڈ لائن دی ہے، جو کتاب و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، اس کی طرف اپنا معاملہ جو ہے وہ لے کر جاؤ، اور وہاں سے اپنے آپ کو ٹیلی کرو کہ کون سا معاملہ جو ہے درست ہے۔ تو اس انداز سے یہ پچھلی تحقیق جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، پچھلی قوموں کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو کنسلٹ کر کے۔ تو یہاں تک ویسے ہمارا رکوع ختم ہوتا ہے، لیکن دو تین آیات جو ہم آگے آج کے سبق میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایک واقعہ ہے، جس میں سے ہم کچھ حصہ جو ہے اس کا وہ آج کے سبق میں دیکھتے ہیں، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ہم آئندہ کے اپنے سبق میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہاں پر، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے یہ قوم جو ہے وہ اپنے رسول کو ماننے سے انکاری ہے، اس کی ہدایت کے اوپر آنے سے انکاری ہے، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انکار کیا، اور شدت کے ساتھ انکار کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرعون نے اس بنا پر کہ اس کے پاس مال و دولت، اور اس کے پاس مرتبہ، اور اس کے بعد پوری طاقت موجود ہے، اس بنا پر اس نے مطلب دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ معبود ہے، یا وہی ہے جس کے دائرہ اختیار میں سارا کچھ ہے۔ اس بنا پر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ بہرحال یہ دو مطلب اہم جو موضوع جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے اس واقعے میں، اگلے رکوع کے واقعے میں۔ تو اس میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ آج ہم کور کرتے ہیں، کچھ 4-5 آیات کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ساری آیات جو ہم نے بار بار ریپیٹ کی ہوئی ہیں، بہت دفعہ آ چکی ہیں، اس لیے ہم آسانی سے ان کو کور بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو علیہ السلام،
بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملائہ اور اس کے سرداروں یا اس کے عمراء کے پاس، اس کے حواریوں کے پاس، بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پہلا جو تذکرہ ہے، ابتدائی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی، سب سے پہلے جب وہ طور سینا میں جو درخت کی اوٹ سے نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو وہاں پر ان کو رسالت کے عہدے پر بھی فائز کیا، اور اس کے ساتھ دو نشانیاں وہاں پر ان کو عطا کی، دو معجزے ان کو عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو ید بیضا تھا کہ ہاتھ جو ہے بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ سفید ہو جاتا بغیر کسی بیماری کے، اور دوسرا عصا والا کہ عصا کا سانپ بن جاتا ہے اور لاٹھی کا سانپ بن جانا جو ہے، یہ دو معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کر فرعون اور اس کے جو سردار ہیں ان کو جا کر واضح طور پر ایک تو توحید کی دعوت جو ہے وہ دے دو، اور دوسرے نمبر پہ ان کو کہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ تو یہ ابتدائی نشانیاں جو ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فقال، تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی رسول رب العالمین، کہ میں رسول ہوں، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کلمہ توحید جو ہے وہ اس کو دعوت دی اس کی، اور جا کر مطلب واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں، اور اللہ جو ہے وہ واحد ہے، وہی لائق پرستش ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے کلمہ توحید جو ہے وہ پیش کر دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو پھر ان کا کیا رویہ تھا؟ فلما جاءہم، لیکن اس پہلے ابتدائی راؤنڈ میں، جو پہلا ابتدائی راؤنڈ تھا اس کا تو انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی طرف اشارہ ہے فلما جاءہم بآیاتنا، پھر وہ جب آیا ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، یعنی ابتدائی نشانیاں وہی ید بیضا اور عصا والی جو نشانی ہے، عصا کا سانپ بن جانا، جب وہ ان کو پیش کیا رسالت کے ثبوت کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے پیغام یا اللہ تعالیٰ کا رسول جو ہے اس کے ثبوت کے طور پر جب ان نشانیوں کو پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اذا ہم، تو اچانک وہ منہا یضحکون، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ ہنس رہے تھے، اچانک وہ ہنس پڑے اس کے اوپر، یا مذاق انہوں نے کہا، انہوں نے ان نشانیوں کے اوپر مذاق کیا ہے، انہوں نے کہا یہ تو مذاق ہے، یہ تو صرف ایک جادو ٹونا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیلنج ہوا جس میں سارے جو مصر ہے اس کے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو وہاں پر بلایا گیا، اور پھر وہاں پر جو عصا کا سانپ بن جانا جو ہے اس کا معجزہ وہ ہوا، وہ مقابلہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا، وہ عصا جو سانپ بنا تھا، اس نے باقی سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اس کے اوپر پھر جو جادوگر تھے ان کو تو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو کارنامہ ہے یہ کوئی معجزہ ہے، یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، لہذا ان میں سے اکثر جو جادوگر تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو پہلا جو راؤنڈ ہے اس کے اوپر تو انہوں نے مذاق کیا اور اس کو بھی جٹلا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اس کے باوجود اکثریت جو ہے فرعون اور آل فرعون کی وہ ایمان لے کر نہیں آئی۔ لیکن اب یہاں پر اس کے بعد پھر ایک واضح طور پر کہہ لیں کہ ایک تحریک جو ہے وہ چل پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور آل فرعون کے خلاف یا اس کے مقابلے میں، اور مختلف مواقع پر بہت لمبے عرصے تک قوم موسیٰ جو ہے قوم فرعون جو ہے، فرعون اور آل فرعون جو ہے ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی نصیحت جو ہے وہ دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو آتی رہی، اور مختلف مواقع پر ان کے اوپر مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے سے عذاب جو ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ ایک بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں یا چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے ذریعے سے آزمائے گا تمہیں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے مختلف طرح سے عذاب جو ہے وہ آتے رہے، یا چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے اس قوم کے اوپر آتی رہیں، اس نبی کو پہچاننے کے لیے یا اس کے قول کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمیشہ انہوں نے ان نشانیوں کو ٹھکرایا۔ لیکن جب وہ نشانی ان کے پاس آ جاتی تو پھر اس کے اوپر پھر وہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریکویسٹ کرتے دعا کرو ہم سے، یہ اللہ جو ہے یہ سختی ہم سے دور کر دے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ وہ سختی جو ہے وہ ٹال دیتے۔ لیکن جیسے ہی وہ سختی ٹلتی تو وہ واپس اپنے اس رویے پر آ جاتے، واپس اپنی اس کفر پر آ جاتے، اس انکار پر آ جاتے، کہ بالآخر پھر ان کو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو وہ سمندر کے غرق کرنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون پر چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں اگلی دو آیات میں ملے گا۔ وما نریہم، اور نہیں ہم دکھاتے تھے انہیں، من آیاتن کوئی نشانی، الا مگر یہ اکبر کہ وہ زیادہ بڑی ہوتی، من اختہا اپنی بہن سے، یعنی ان کو ہم مختلف نشانیاں ہم دکھاتے تھے، اور ہر نشانی، ہر آنے والی نئی نشانی جو ہے اپنی پچھلی نشانی، ان کی پچھلی بہن جو ہے یا پچھلی نشانی جو ہے اس سے زیادہ کڑی ہوتی، اس سے زیادہ سخت ہوتی، اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے پکڑا انہیں بالعذاب، عذاب میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سب رجوع کریں۔ اور یہ نشانیاں، یہ عذاب جو ہے یہ ہم نے ان کے اوپر اس لیے وارد کیے مختلف اوقات میں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ رجوع کر سکے، تاکہ وہ اس نبی کو پہچان کر اس کے مطابق اس کے اوپر ایمان لا سکیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سے کچھ نشانیاں جو ہیں جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ان کا اگر ہلکے سے انداز میں صرف یاد دہانی کے لیے ہم تذکرہ کرتے چلے تو مختلف مواقع پر یہ جو معاملات جو ہیں وہ درپیش ہوئے قوم فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارلی وارننگ کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے ان کو وارن کر دیا کہ اگر تم نصیحت نہیں پکڑو گے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا، یہ سزا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھمکے گی۔ لیکن وہ اپنے طریقے پر جب اٹکے رہتے تو ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی واضح ہو جاتی۔ وہ نشانیاں کیا تھیں کہ ایک دفعہ تو مصر کی سرزمین پر شدید قحط جو ہے وہ پڑا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت ہی برے حالات میں آ گئے۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، یا فرعون کے جو حواری ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ جو قحط ہے اس کو ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قحط جو ہے وہ ٹل گیا، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن واپس اپنے اسی راستے کے اوپر واپس آ گئے۔ اسی طرح سے ان کے اوپر بارش اور زالہ باری، بارشوں کا سلسلہ، زالہ باری یہ سنو فال جو رہتا ہے، یا مطلب بارش کے جو اولے وغیرہ پڑتے ہیں جو ہے اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بڑی شدت سے شروع ہوا۔ وہ اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں، پورے مصر میں ٹڈی دل جو ہے، یہ ٹڈی جو ہے، لوکٹس جو ہے، اس نے حملہ کیا، اور جو کہ فصلوں کو آنن فانن منٹو سیکنڈوں میں وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو پورے مصر میں ٹڈی دل جو ہے ان کا بھی ایک حملہ ہوا، اس کے اوپر بھی ان کا یہی رویہ رہا۔ اس کے علاوہ جوئیں اور سسریاں وغیرہ جو ہیں، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو ہیں، وہ ان کے گھروں میں، ان کے گوداموں میں، ان کی فصلوں میں اور ان کے برتنوں میں ہر جگہ پر اس قدر بڑھ گئے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل تھی، جس کا پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وارننگ دی تھی ان کو۔ پھر اس عذاب کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے انہوں نے دعا کرائی اور وہ ٹل گیا۔ اس کے علاوہ پھر مینڈکوں کا سیلاب بھی آیا تھا، کہ مینڈک جو ہے ان کے برتنوں میں، ان کے گھروں میں، ہر جگہ پر ان کے ارد گرد ہوتے، اور اس قدر کثیر تعداد میں کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا۔ تو اس سزا کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹال دیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا، کہ جو بھی پانی جہاں پر بھی تھا ان کے گھروں میں سٹور کیا ہوا پانی، ان کے ندی نالوں میں، دریاؤں میں جو پانی تھا، وہ سارے کا سارے پانی جو ہے وہ خون بن گیا۔ اور وہ خون جو ہے وہ اس سے پھر تعفن پھیل گیا، بدبو جو ہے وہ بھی آنے لگ گئی، اور 1 ہفتہ 10 دن تک تو ان کو پھر پانی پینے کے لیے نصیب نہ ہوا۔ تو اس کے اوپر بھی پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب دعا کی تو اس کا یہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ تو اس طرح کے کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے عذاب جو ہیں اس قوم کے اوپر آئے، اور ہر دفعہ وہ یہی وعدہ کرتے رہے کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ عذاب کو ہم سے ٹال دے، اگر وہ عذاب ہم سے دور ہو جائے گا، یہ سزا ہم سے دور ہو جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ عذاب ان سے ٹلتا تو وہ اپنے روش پر، اپنے پرانے عقیدے پر واپس آ جاتے، یا دوبارہ سے انکار کے اوپر اپنے آپ کو مطلب لے آتے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ہم دکھاتے تھے، ہم انہیں کوئی ایسی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ بڑی ہوتی ہوتی اپنے سے پہلے آنے والی نشانی سے، یعنی ہر نئی نشانی پچھلی نشانی سے زیادہ
بڑی بڑی ہوتی، زیادہ سخت ہوتی، زیادہ کڑی ہوتی، اور اس طرح سے ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ وقالو، اور جب بھی عذاب آیا وہ تو انہوں نے کہا، جب بھی ایسا معاملہ ہوا تو ان سب نے کہا، یا ایوہ الساحر، اے جادوگر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اے جادوگر کر کے انہوں نے پکارا، اے جادوگر۔ کچھ علماء کے نزدیک تو اس وقت جادو جو ہے وہ مذموم نہیں تھا، جادو جو ہے وہ ایک ایک اچھے اور اعلیٰ علم کی حیثیت رکھتا تھا، اس وجہ پر بھی ہے۔ دوسرا جو ہے کچھ علماء کے خیال میں وہ تسخیر کرنے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے جو ہے وہ ظاہری دیکھنے میں ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی جادی ہے، اس وجہ سے بہرحال کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہیں، وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے جادوگر، ادعو لنا ربک، تو اپنے رب سے دعا کر، بما، اس وجہ سے، عہدہ عندک، اس نے عہد کے رکھا ہے تجھ سے، یعنی اب تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہوا کہ اگر تو دعا کرے گا تو وہ عذاب کو ٹال دے گا، تو لہذا تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ لہذا تو اپنے رب سے دعا کر، اننا لمہتدون، کہ بے شک ضرور ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو یقیناً ہم ہدایت پا جائیں گے، ہدایت کے رستے پر واپس لوٹ آئیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پھر جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب کو، اذا، تو اچانک وہ ینکثون، عہد توڑ دیتے، اچانک سے وہ پھر عہد توڑ دیتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب وہ عذاب جو ہے یا سزا جو ہے وہ ان سے ٹل جاتی، تو اچانک وہ اپنے اس وعدے سے واپس مکر جاتے، توڑ دیتے اس کو، واپس پھر جاتے، واپس وہی انکار کی روش پہ آ جاتے، واپس وہی اپنے پرانا جو طریقہ تھا اس کے اوپر آ جاتے۔ تو یہیں پہ رکتے ہیں ہم۔ یہ ایک پہلا جو ایک ٹاپک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعے کا، وہ وہاں پر مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے اور ان آیات میں ہماری بہت ساری نصیحت کی باتیں جو ہیں وہ ان کو فلٹر کر کے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں کے اوپر ان کی نصیحت جو ہے وہ ڈال دے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، ان آیات کے بارے میں اگر کوئی اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ کل جو ہے، کل جمعرات ہے تو کل انشاءاللہ ہمارا حدیث کا سبق جو ہے وہ ہوگا، تو سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے، ہمارے جتنے مشکلات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اور اس دنیا کے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس رزق کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھلائی اور آخرت کا خیر کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے بزرگ اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیماریوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص رحم کرے اور بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ہمیشہ، کہ وہی سب سے عظیم ہستیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں، کہ جن کی ہمیں عزت و تکریم کرنی چاہیے، چاہے وہ اس دنیا میں حیات ہیں، چاہے وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔